बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 वो दिन है जब दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हिंदुस्तान में दो अलग अलग रियासतें वजूद में आई थीं, जिनमें मौजूदा भारत या इंडिया भी कह सकते हैं और पाकिस्तान। दो कौमी नज़रिया क्या था? दो कौमी नज़रिया ये था कि इस खित्ते में जो हिंदुस्तान था, इसमें जो दो बहुत बड़ी कौमें रहती हैं, एक मुसलमान है और एक हिंदू हैं, गैर मुस्लिम है। दोनों कौमें का जो नज़रिया है वो अलग अलग है, सेपरेट है। इसलिए ये कौमें लॉन्ग टर्म तक, तवील मुद्दत तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते थे। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात मेहनत करके, जद्दोजहद करके दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हमारा जो पाकिस्तान है, इसको हिंदुस्तान से, इसको भारत से अलग किया, अलग हमें मुल्क मिला। ये दिन था 14 अगस्त 1947 का, जब हमें अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी 100 साला हिंदुस्तान में, उससे आज़ादी मिली और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम हुआ, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ये अलग रियासत का क़याम ये ऐसे नहीं है कि बात चली और बाद में चीज़ें तकसीम कर दी, मुल्क सेपरेट हो गया। ये ऐसे हरगज़ नहीं है। इसके लिए एक तवील जद्दोजहद, तवील लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है, जिसमें लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, ख़वातीन की असमत दरी हुई, ज़िंदा बच्चों को नहरों में फेंक दिया गया, गड्ढे खोद के उसमें फेंक दिया गया। लश्कर के लश्कर काट दिए गए। इसके पीछे बहुत एक दर्दनाक दास्तान है। ये ऐसे नहीं है कि 14 अगस्त वाले दिन हम अपने घरों को सजा लें, झंडियाँ सजा लें, गलियों को सजा लें, तकरीबात कर लें, तो बहुत आसान है। लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, वो कीमत बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि बात की कि ये मुल्क आपका, ये हमारा, ये सरहद बन गई, ये इलाके आपकी तरफ आ गए, ये इलाके हमारी तरफ आ गए। ये नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। आज़ादी किसी से हासिल करना ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान होती है। कुर्बानियों की एक बहुत लाजवाल दास्तान होती है, जिसमें लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपनी बहू बहन बेटियों की कुर्बानियाँ दी, और तब जाके ये मुल्क अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी नसीब हुई। ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी का हम उन लोगों से पूछें जो हमारे आबा व अजदाद हैं, जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। उनसे पूछें कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पाकिस्तान है, उसकी कदर क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है, उसकी तकरीम क्या है।
یا ان لوگوں سے پوچھیں جو کشمیر میں محکوم ہیں، پہ کشمیر میں ظالمانہ اقدام ڈھائے جا رہے ہیں، بھارت کی طرف سے ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ان کی آزادی سلب کی گئی ہے۔ بے شک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کی وجہ سے ہی آج ہم اپنے ملک میں آزاد گھوم پھر سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کر سکتے ہیں، جہاں ہم نے جانا ہو وہاں گھوم پھر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یہی بات اگر آپ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں جو بھارت کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے اپنا ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے، وہاں پہ اس طرح آزادی کے ساتھ آپ نہیں گھوم سکتے، وہاں مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سکولوں میں بچے جائیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، راشن تک نہیں ہے ان کے پاس، گھروں میں وہ قید کیے ہوئے ہیں۔ میرے ہم وطنوں، میرے پاکستانی بھائیوں، یہ جو آزاد اور خود مختار ملک میں ہم زندہ ہیں، ہم رہ رہے ہیں، ہماری فیملیاں محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہم عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، اس کی عزت کرنا ہمارا کام ہے۔ اس میں جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اداروں کی عزت اور تکریم کرنا ہمارا کام ہے۔ جو پاکستان آرمی جو بارڈر پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری نیند کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے پاکستان کی آرمی کی، پاکستان کے اداروں کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ملک کی عزت اور تکریم کے لیے ہمیشہ کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا اس گلشن کی آبیاری کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کی، ہمارے پاکستان کی، ہمارے گھر کی، پوری دنیا میں عزت ہو، تکریم ہو، میرے نوجوانوں کو وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ غلط ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی بدنامی کا باعث بنیں۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ وکیل ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی فیکٹری آنر ہے، مل آنر ہے، آپ نے کوئی فروٹ کی ریڑھی لگائی ہوئی، آپ رکشہ ڈرائیور ہیں، تو یہ ہمارا ملک جو ہمیں بڑی مشکل سے ملا، اس کی ذمہ داری، اس کی آبیاری، اس کے رہنے والے لوگوں کو سکون مہیا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم عہد کریں کہ اپنے ملک کے لیے جو بڑی مشکلوں سے، بڑی لازوال قربانیوں سے ہمیں ملا تھا، آج سے اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی عزت اور تکریم بنانے کے لیے ہم کام کریں گے۔ ایک میں مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ باہر کے ممالک کی اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک ہے، وہاں پہ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہو پبلک پلیس پہ تو اس کو فائن ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ بسکٹ کھا کے اس کا جو ریپر ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینک سکتے، تو وہ بھی تو قومیں ہیں، ہم بھی قوم ہیں، ہمیں بھی وہی رول اپنانے چاہیے جو ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، عزت اور تکریم کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، اس کی عزت اور تکریم کے لیے بھی ہمیں کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اس پرچم کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور جو اتنی مشکل سے ہمارا ملک ہمیں ملا، آزادی ہمیں ملی،
اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں تقسیم کریں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کے پاسباں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. پاکستان پائندہ باد.